الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اولو الفضل بھی فرمایا اور وسعت والا فرمایا. یہ منکم کا خطاب اہل بیت اور صحابہ سے ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اولو الفضل کے بعد منکم آیا، وسعت منکم نہیں آیا. وسعت کے بعد منکم کا لفظ نہیں آیا. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ سے مال میں زیادہ نہیں تھے،
لیکن اللہ نے ان کی فضیلت کا بیان فرمایا کہ اللہ نے جن کو دین و دنیا کی خوبیاں کامل طور پر عطا فرمائیں۔ یہ آیت حضرت ابو بکر کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ آپ کے وہ خالہ زاد بھائی مصطح جو منافقوں کے کہنے سننے میں آ کر وقتی طور پر بہتان میں شریک ہو گئے تھے، یہ مہاجر تھے، صحابی تھے، بھولے تھے، کہنے سننے میں وقتی طور پر آ گئے۔ حضرت ابو بکر الصدیق ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، لیکن بشری طور پر اس وقت ان سے یہ خطا ہو گئی۔ حضرت ام المومنین کو تہمت لگانے میں کہنے والوں کے کہنے میں آ گئے، انہیں سزا میں کوڑے لگائے گئے، مگر حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ ماہانہ بند کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور آپ کو یہ آیت سنائی، کیا تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ انہوں نے کہا میں ضرور چاہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر مصطح کو معاف بھی کر دو اور اس کا وظیفہ بھی جاری کر دو۔ یہاں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑے سے بڑا گناہ ایمانی نہیں، عادت کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، بڑے سے بڑا گناہ بھی کسی سے سرزد ہو جائے تو وہ اس کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، مگر اس کی نوعیت واضح ہو گناہ کی، اس گناہ کے حوالے سے پتہ ہو کہ یہ گناہ ایمانیات میں بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مسلمان خطا کار بھی ہو، اگر اس سے خطا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس سے بھلائی بند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دو باتیں معلوم ہوئیں، اور اس میں، اس آیت میں تیسری بات جو ہمیں حضرت ابو بکر کی شان میں معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے سے یا پیارے بندوں سے اپنے بندوں کی سفارش بھی فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات حضرت ابو بکر کی شان میں۔ اور چوتھی بات جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ مخلوق پر مہربانی کی جائے تو رب ہم پر مہربانی کرتا ہے۔ یہ چار باتیں ہم نے اس آیت سے ظاہری طور پر حاصل کی، اور بہت سے فائدے۔ حضرت مصطح وقتی طور پر اس سازش میں آ گئے، کہنے سننے میں توبہ بھی کر لی، سزا بھی پا لی، پاک صاف ہو گئے۔ اب ان پر الزام رکھا جا سکتا نہیں۔ اسلام میں گناہ گار کے لیے سزائیں واضح طور پر بیان ہوئی۔ گناہ کس درجے کا ہے، خطا کیسی ہے، کیوں کی ہے، یہ ساری باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہے نشہ کر لیتا ہے، ایک شخص ہے چوری کر لیتا ہے، ایک شخص ہے کسی کے پیسے مار لیتا ہے،
یہ بھی گناہ ہے۔ اور ایک شخص ہے جو ایسے کلمے کہتا ہے جو قابل گرفت پکڑ کے قابل ہیں، ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں، قتل ہو جاتا ہے، کس کا قتل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وجہ سبب ساری باتیں، تو سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ نواسہ رسول کو بھی قتل کیا گیا، تو کیا وہ قتل صرف قتل شمار ہوگا؟ ہم فیصلہ کرتے وقت ان تمام باتوں کو سامنے رکھنا ہوگا کہ کون سی بات اسلام سے خارج کرتی ہے اور کون سی بات نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کل لوگ خود اپنے طور پر فیصلہ کر کے کہتے ہیں جی بس ختم، تو آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے اس کے مطابق بات کی جائے گی۔ اب کسی سے ایسا گناہ ہوا جو قابل معافی ہے اور اس نے توبہ کی ہے، اس کو سزا دے دی گئی ہے، تو اب اس پر الزام نہیں لگایا جائے گا۔ ہماری عادت کیا ہے کہ کوئی شخص ہمیں مل جائے اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہو، اس سے کوئی خطا ہوئی ہو، اس نے توبہ کر لی، مگر ہم ساری عمر اس گناہ کا اس کو طعنہ دیتے رہتے۔ یہاں یہ بات کہ اس گناہ کا درجہ پہلے واضح ہو، مگر جو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ میں طعنہ دے کر بار بار اس کے خلاف سوچ کر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو خراب کر رہا ہوں اور وہ توبہ کر کے اللہ کا پیارا بن گیا ہو۔ تو گناہ کی نوعیت پہلے واضح ہو جائے، خطا کیا ہوئی ہے، اس کے بعد معاملہ۔ ایمانی خطا ایک ہے فسق فی العمل، عمل میں نافرمانی ہوئی، ایک ہے فسق فی العقیدہ، عقیدے میں نافرمانی ہوئی، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو ہم اس بات سے آگاہ رہیں۔ اور یہاں میں نے آپ کو یہ بات اچھی طرح بتائی کہ یہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو واضح کرتی ہے کہ اللہ ان کو اولو الفضل فرما رہا ہے کہ وہ خوبیوں والے ہیں، درجے والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے